نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج کا درس تصوف میں عنوان گفتگو ہے رضا الہی کی خاطر مخلوق کے حقوق ادا کرنے اور اپنے خیش و کارب اپنے ہمسائے غلام محتاج لوگوں کی نگہداشت اور اسی طرح باقی لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہترین اور خوشگوار انداز میں قائم رکھنا اور اتحاد کی فضا پیدا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کے حق حقوق کا خیال رکھنا۔ تو یہ آج کا عنوان گفتگو ہے اور یہ تصوف میں ایک اہم چیز ہے، کیونکہ تصوف کے سب بنیادی محبت ہے، تو یہ چیزیں تو بڑی ضروری ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کہتے ہیں کہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رضا کے لیے اخوت، بھائی چارہ، دوستی اور یہ لوگوں کے ساتھ قائم رکھنا اور قائم کرنا، یہ عبادات کے اونچے مرتبوں میں سے ایک مرتبہ ہے۔ یعنی یہ صرف یہ کہ عبادت ہے، بلکہ عبادت میں بھی بلند ترین مرتبوں میں سے ایک مرتبہ ہے۔ کیوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اچھے دوست عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ کیوں کہ اگر یہ خدا کی یاد کبھی بول جائے، اچھا دوست ہوتا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا دوست وہ ہوتا ہے کبھی یہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے نا، تو اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو اس کو یاد دلا دے، اپنے قول کے ساتھ یا اپنے فعل کے ساتھ۔ مثلا آپ کوئی دنیا کی بات کر رہے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، نہ بھی کہیں تو جب آپ کو وہ دیکھے گا وہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائے گا۔ یا کوئی زیادہ ہی ایسے کوئی بات دنیاوی معاملات میں انسان الجھ گیا ہے تو اس کو کہنا بھی چاہیے بھائی ٹھیک ہے اتنے باتیں ہو گئی ہیں لیکن ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ تو اچھے دوست کی پہلی نشانی یہ ہے، اچھا دوست وہ ہوتا ہے کہ جو بندے کی دینی معاملات میں مدد کرتا ہے اپنے عمل کے ساتھ اور اپنے قول و فعل کے ساتھ، اور اگر آدمی آلریڈی پہلے ہی سے وہ نیکی کے کاموں میں مصروف ہے تو یہ اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ نیکی کے کام کر سکے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی دو مومن آپس میں اکٹھے ہوں گے، جب بھی دو مسلمان آپس میں اکٹھے ہوں گے تو ضرور اس سے دوسرے کو یا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، دونوں کاموں میں سے ضرور ایک ہوگا۔ یعنی کیا ہے، جب دو مومن اکٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں دینی باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، نیکی کی باتوں کا، تو ظاہر بات ہے دونوں کو نفع ہوا ہے۔ اور اگر دونوں اکٹھے ہوئے ہیں، مل بیٹھے ہیں اور سارا وقت اول تا آخر انہوں نے دنیا کی باتوں میں گزار دیا ہے تو دونوں کا نقصان ہے۔ سب سے بدترین وہ مجلس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث پاک ہے، نبی نے فرمایا وہ مجلس، وہ محفل اور وہ ملاقات بدترین ملاقات ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملیں، دو یا دو سے زائد، تو وہاں پر اللہ کا ذکر بھی نہ ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی نہ پڑھا جائے، اور اٹھنے سے پہلے توبہ استغفار بھی نہ ہو۔ بدترین ہے وہ مجلس، بدترین ہے ایسی ملاقاتیں، برے ہیں ایسے لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں، اور اپنے آپ کو بھول جائیں کہ بھائی ہم نے اتنی دیر دنیا کے باتیں کی ہیں تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ اٹھتے وقت اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے رضا کے لیے کسی کو دوست بنائے
تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ دوست کس مقصد کے لیے بنے؟ دینی کی کاموں میں۔ وہ دوست اس لیے ہے کہ وہ دیندار ہے، مومن ہے، نیکوکار ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو بھی یاد دلائے گا، اس کی مدد کرے گا۔ تو فرمایا اس دوستی محبت جو دین کی بنیاد پر، نیکی کے بنیاد پر جو دوسرے انسان سے محبت انسان کرتا ہے نا، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے اس سے بڑھ کر۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت بہت زور دے کیا دیتے ہیں جی، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، علماء حق سے محبت۔ آپ الحمدللہ اہل سنت جماعت کا مزاج ہی یہ ہے، محبت والا ہے، ہی مزاج ہی محبت ہے۔ اب کبھی بھی ان کے نہ کسی کتاب میں، نہ ان کے کسی تقریر میں، نہ کسی پروگرام میں کوئی ایسی بات سنیں گے کہ جس سے کوئی شان الوہیت میں کسی قسم کی کوئی تنقید سے کوئی کمی واقع ہوتی ہو، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کے بارے میں، یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کے بارے میں، یا صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں۔ آج کل یہ جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اصل میں اہل سنت و جماعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پورا لٹریچر آپ پڑھ کر دیکھ لیں، 1400 سال سے جو میں اہل سنت و جماعت کا آپ کو لٹریچر پڑھ کر دیکھا، آپ کو کہیں بھی ایسی بات نظر نہیں ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کی شان میں، یا بھی جو کہ میں نے ابھی سارا عرض کیا اس کے بارے میں کوئی متاثر ہوتی ہو۔ تو فرمایا حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر تو میرے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر تجھے خوشخبری ہو، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن عرش الہی کے گرد کرسیاں بچھائی جائیں گی اور بندوں کا ایک گروہ ان پر تشریف فرما ہوگا جس کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ یہ مشکاہ شریف میں بھی حدیث پاک ہے۔ اور فرمایا کہ جب سب لوگ خوف کی حالت میں ہوں گے، پریشانی کی حالت میں ہوں گے، یہ لوگ امن کی حالت میں ہوں گے، عافیت کی حالت میں ہوں گے، اور فرمایا سکون اور راحت کی حالت میں ہوں گے، کوئی خوف کوئی غم انہیں نہیں ہوگا۔ فرمایا لوگ ان کو دیکھ کر تعجب کریں گے، اتنے بلند مقام پر ہیں اور بڑے پرسکون ہیں، بڑے عافیت میں ہیں، چہرے ان کے 14 کی رات کی طرح چمک رہے ہیں، شاید یہ اللہ کے نبی ہوں، شاید یہ فلاں۔ لوگ قیاس آرائیاں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر جب ان کی باتیں کو سنے گا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تم سب غلط فہمی کا شکار ہو، یہ میرے نبی بھی نہیں ہے، یہ شہید بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ دو مومن ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے، آج میں نے ان کو یہ عظمت و شان عطا کی ہے۔ اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ہیں جس کے دل میں دوسرے کی محبت زیادہ ہے، یعنی ظاہر بات ہے دوسری تو محبت ہی کسی ہو سکتی ہے ایک دوسرے، فرمایا ان میں سے جس کے دل میں دوسرے کی محبت زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی اللہ رب العزت سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر حق ہے کہ میں ان کو دوست بناؤں جو میری رضا کے لیے اپنے مومن بھائی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ گھر سے نکلیں تو سب سے آسان کام یہ ہے، دور دراز سفر کرنے سب سے آسان یہ ہے کہ انسان گھر سے نکلے تو نیت کر لے کہ جو مسجد میں آئے ہیں یہ سارے الحمدللہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، نیکوکار ہیں، تو میں ان کی زیارت کروں۔ ان کی زیارت کرنا، ان کے چہروں کو دیکھنا، انہیں دیکھنا بھی اللہ پسند فرماتا ہے کہ جو میرے ہیں ان کی زیارت کے لیے جائے کرو،
مسجد میں جاؤ، ان کے گھروں میں جاؤ، ان کے مزارات پر جاؤ، ان کے مجلسوں میں جاؤ، نیکوں کے مجلسوں میں۔ تو فرمایا کیا کرتے ہیں؟ میری خاطر ایک دوسرے سے مال کے لینے دینے میں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، اور صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کے مدد نصرت کرتے ہیں۔ اگر مدد کرتے ہیں تو ان کا کوئی مقصد دنیا کا نہیں۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر کہ ہمارے نمازی ہر کام اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں۔ صفائی کر دی تو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بھی کام کیے تو اللہ کو اس کا کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جو اللہ کے رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے نا، اللہ کے رضا کے لیے ایک دوسرے کی مدد ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ دوست ہیں لوگ۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میدان معاشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہے، انتہا درجے کی گرمی ہوگی۔ فرمایا لیکن 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ معاشر کی گرمی سے بچا لے گا اور انہیں اپنے رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو حاکم ہو اور عدل و انصاف کرے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو نوجوانی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، اور تیسرا وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، اور چوتھا وہ ہے کہ جو کسی سے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے رضا کے لیے۔ الحمدللہ ہم آتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، پھر جدا بھی ہو جاتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے۔ اور میں جو اللہ کے رضا کے لیے ایسے، اور پانچواں وہ شخص ہے کہ جس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف سے اس کی برائی کی جو ہے نا وہ دعوت کو اور اس کے قول کو وہ رد کر دے۔ اور چھٹا وہ آدمی ہے کہ فرمایا کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ لوگوں کے سامنے تو انسان بناوٹ سے بھی رو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں دیکھنے والا پھر انسان روئے تو اصل میں وہ اللہ ہی کے لیے روتا ہے۔ اور فرمایا 7ویں نمبر پر وہ آدمی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پوشیدہ دے، صدقہ کرے، پوشیدہ کرے، خفیہ کرے، اپنا نام و یعنی اعلانات نہ کرائے، شو آف نہ کرے، اور ریاکاری سے کام نہ لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک انسان ایک مومن دوسرے مومن کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو ڈیوٹی لگائی ہے جو پکار کر اعلان کرتا ہے، میرے فرمایا اے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جانے والوں تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے جنت بھی واجب کر دی ہے، اپنی محبت بھی واجب کر دی ہے، اپنا قرب بھی تجھے عطا کر دی ہے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل ایمان کے ساتھ آپس میں قریب رہا کرو، اور اس کے بہترین قرب کی جگہ مسجدیں ہوتی ہیں۔ مسجد میں سارے آتے ہیں، اہل ایمان ملتے ہیں، جلتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پیار محبت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پیار محبت کی فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ مسجد میں اکٹھا ہونا ہے، اگر مسجد میں نہ بھی ہو، کسی کے گھر میں کوئی کسی کو بلا لے دعوت، وہاں بھی یہ نیکی کا کام ہے۔ تو لیکن یہ تو آسان کام ہے۔ تو اہل محلہ جہاں کہیں بھی کوئی اہل محلہ ہو تو انہیں چاہیے کہ وہاں کی لوکل مسجد میں جائیں اور اہل ایمان کی زیارت بھی کریں، خود اپنی زیارت بھی کریں، دوسرے کی زیارت بھی کریں خود بھی، اور جب وہاں جائیں تو کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کریں۔ سب سے بہترین کام یہ ہے، آسان ہے، وہاں پر کارپیٹ صاف کر دو، نمازیوں کو سہولت ملے گی، اور وہ ایک تو یعنی بڑی بغیر کسی پریشانی کے نماز پڑھیں گے۔ وہاں پر کوئی یا کوئی چیز کوئی کاغذ وغیرہ پڑا ہو تو اس کو صفائی کر دو، بہت اچھے کام ہے۔ تو اس سے اسی طرح کسی کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، کسی مشکل مصیبت میں ہے اور اس نے آپ کے علم میں ہے تو آپ اس کی مشکل مصیبت کو آسان کر دیں۔ اسی سے آپس کا پیار محبت بڑھتا ہے، اور پیار محبت ہی
دین کے اصولوں میں سے ایک بہترین اور اعلیٰ ترین اصول ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔